ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور آپ کے قدموں کی تعداد گننا شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منہ موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اس دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، علی اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ اور آپ کے اصحاب کو بلاؤ اور میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو گئیں اور دعا مانگنے لگیں، اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ سیدہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعا مانگ کے ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بھری پڑی تھیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیران دے کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پھر سربا سجود ہو گئیں اور اس طرح دعا مانگنے لگیں، اے میرے مالک حضرت عثمان نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے، فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے، اے میرے رب تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سید فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا اس دعا سے فارغ ہوئیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔